غیر مسلم میں فرق کرنے کے لیے ایک ضابطہ تھا. جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے. اللہ اکبر اللہ. خود فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھیں, کئی صحابہ کا نام لکھا ہے جن کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے. حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے, امام کی تعویل کے ساتھ ہم ہیں. لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, اگر قیامت کے دن اصحاب کے فتوے کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ چشتی تو بن گئے, نقشبندی تو بن گئے, سہروردی تو بن گئے, رضوی تو بن گئے, اشرفی تو بن گئے, برکاتی تو بن گئے, مداری تو بن گئے, آپ سب بنے. آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ سبحان اللہ. آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ ٹوپیوں کے کلر تمہیں سلسلوں سے وابستہ کر سکتے تمہارے اپنے زوم میں, لیکن خدا کی عدالت میں مسجدوں کو آباد کیے بغیر اپنا سچا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے. اور یہاں چاہے جتنے بہانے بنا لو, چاہے جتنے بہانے کر لو, اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا. مسلمانوں کیا ہو گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں, اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں. تو بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے عرض یہ کر رہا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, ہو کیا گیا اس قوم کو؟ ہائے ہائے, جس کی راتیں رکوع اور سجود میں گزرا کرتی تھی, جس کی راتیں سجدے کے شوق میں گزرا کرتی تھی, آج وہ قوم راتوں میں گندی فلمیں دیکھ رہی ہے. اس قوم کے جوان نشے میں مبتلا ہیں, اس قوم کے جوان شراب میں مبتلا ہیں. آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, نشے اور شراب کے حوالے سے ذرا کوئی غور تو کر لے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیان نقل کیا. لکھتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جو نشہ کرے اس کو اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو, اپنی بیٹیوں کے رشتے نشہ کرنے والوں کو نہ دو. فرمایا میرے آقا نے, نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ, نشہ کرنے والا مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو. اللہ اکبر. اس کو قرض کی حاجت ہو اس کو قرض نہ دیا جائے, وہ بھوکا ہو اس کو کھانا نہ دیا جائے, اس لیے کہ پہلے سمجھاؤ, نہیں مانتا تو سوشل بائیکاٹ کرو تاکہ پتہ چلے کہ نشہ کرنے والوں کا انجام کیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول کہتا نبی اللہ اللہ نشہ کرنے والوں کا قیامت کے دن کا منظر بتاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں, جو دنیا میں نشہ کرے گا وہ قیامت کے دن یا تو سور کی شکل میں اٹھے گا یا تو بندر کی شکل میں اٹھے گا, دو میں سے کوئی ایک شکل لے کے وہ اٹھے گا. ہائے میری قوم کے جوانوں, کڑوے گھونٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں؟ ہاں روشی پڑی. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ نبی اللہ. کڑوے گھونٹ تمہیں کون سا فائدہ دیتے ہیں؟ یہ نشہ انسٹالمنٹ پر تمہیں تباہ کر رہا ہے, پھیپھڑوں کو کھا رہا ہے, تمہاری سوچ کو کھا رہا ہے, تمہاری فکر کو کھا رہا ہے. اور یہ نشہ جان بوجھ کر مسلم بستیوں میں عام کیا جاتا ہے. کیوں؟ لوگوں کو تمہارے ٹیلنٹ سے تکلیف ہے, کیونکہ لوگ جانتے ہیں جب تم پڑھو گے تو تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم تجارت کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم سیاست کرو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا, جب تم بولو گے تو کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. کسی قوم کے پاس اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے پاس ہے. آپ کہیں گے مولانا 1400 سال کی بات نہ کرو, میں کہا 1400 سال کی نہیں, ابھی عقائد پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں آپ سے کہتا ہوں, آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کا ٹیلنٹ یہ ہے کہ ہندوستان کو جس نے ایٹمی طاقت دی ہے وہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. آپ مجھے بتائیں 1857 میں انقلاب کی آواز بلند کرنے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. 1857 میں جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دینے والا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی ہے. اللہ اکبر. پورے ملک میں انقلاب کی آگ لگا کر انگریزوں کو بھگانے والا کوئی اور نہیں ہے, سب کلمہ پڑھنے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مشرق اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, خواجہ کا ہندوستان, حضرت علامہ سید امین القادری صاحب اللہ. آپ کلمے کو سمجھتے کیا ہو؟ آپ کا حسن آپ کو نہیں پتا ہے, دنیا تمہارے حسن سے لرزہ بر اندام ہے. اپنا ٹیلنٹ
کے لیے بھیڑیوں کی صفوں میں رہتے ہوئے شیر اگر اپنے آپ کو بھیڑیا سمجھے، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی؟ اے میری قوم کے جوان، تو شراب پینے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو جوا کھیلنے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو زنا کرنے والا بھیڑیا نہیں ہے، تو محمد الرسول اللہ کا شیر ہے، شیر۔ تو شراب پینے نہیں، تو شربت عشق رسول پینے کے لیے آیا ہے، تو جوا کھیلنے کے لیے نہیں، تو جوے کے خاتمے کے لیے آیا ہے، تو زنا کرنے کے لیے نہیں، تو زنا کے خاتمے کے لیے آیا ہے۔ ارے نادان، ہندوستان میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ نہ مسجد بنانے آیا تھا، نہ مدرسہ بنانے آیا تھا، وہ تو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے آیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ تمہارا کردار دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد لوگ تمہارے طریقے پر آ گئے۔ مسجدیں بن گئی کردار کی وجہ سے، مدرسے بن گئے کردار کی وجہ سے۔ مسلمانوں، ہمارے معاشرے اور سماج میں اس لیے نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، حسن کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے، ورنہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ کتنا ہے۔ دیکھ لیں اس ڈاکٹر کو جو کلمہ پڑھتا ہے، اور دیکھ لیں اس کو جو کلمے سے آ رہی ہے۔ کورونا کے کال میں آپ کو نہیں پتا چلا کہ کلمہ پڑھنے والے ہی لوگوں کا علاج کرتے رہے، محمد الرسول اللہ کے غلام ہی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علاج کرتے رہے، ورنہ ہم نے بڑے بڑے ایم ڈی ڈاکٹروں کو گھر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے BUMS ڈاکٹر علاج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کلمے کی طاقت کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہ کلمہ کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، مجھے تو یہ بھی غصہ آتا ہے جب کوئی کہتا ہے مولانا کوئی وظیفہ دو، ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ، وہ کہتے ہیں کوئی اور دو۔ کتنے نادان ہو، کلمے کی اہمیت سے بے خبر ہو۔ ارے وہ کلمہ جو کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے، وہ مسلمان کو کون سا مقام؟ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ۔ تہمات پرستی میں مبتلا مسلمانوں، کلمے کی اہمیت کو سمجھو۔ کلمے نے مشرک کو مومن بنایا ہے، کلمے نے ادھر سے نکال کے ادھر ڈالا ہے۔ ارے کلمے کی طاقت یہ ہے، کلمہ زمین پہ پڑا جاتا ہے عرش ہلنے لگتا ہے۔ جو کلمہ عرش ہلانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کلمے کے اندر کیسی طاقت اور قوت ہوگی۔ افسوس ہے تو یہ نشہ، یہ جوا، یہ سارے خرافات آپ کے محلے میں اس لیے ہے کہ تمہارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو تکلیف ہے، اور آپ سن لیں، نادان مت بنو۔ آپ گناہ مٹانے آئے تھے، گناہ کو پرموٹ کرنے نہیں آئے۔ آپ جرائم ختم کرنے آئے تھے، جرائم کو پرموٹ کرنے نہیں آئے۔ بس بات کو آگے لے جاتے ہوئے اختتام کی طرف چلتے ہوئے عرض کروں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نشہ کرتے ہوں گے وہ یا تو سور کی شکل میں اٹھیں گے یا تو بندر کی شکل میں، ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، پورے بدن پہ جہنم کے سانپ اور بچھو چپکے ہوں گے، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا، وہ پاخانہ اگلتے ہوئے۔ پیاز اگر کھا لو تو اس کی بدبو خود سے برداشت نہیں ہوتی، جب قیامت میں پاخانہ اگلتے ہوئے آؤ گے نشے کے جرم میں، نشے کی پاداش میں، بہت اسمارٹ بنتے ہو، بہت روشن خیال بنتے ہو، مولویوں کو بیوقوف کہہ کر کے بہت ترقی یافتہ بنتے ہو۔ یہ تو پرانی باتیں ہیں، جب نشے کے لیے مذمت آئی تھی، نشہ تو اس کا حرام ہے جو دیسی دارو ہے، ابھی تو نئی نئی ٹیکنیک نکل گئی، تجھے کیا پتا؟ میرے نبی وہاں کی بات کرتے جہاں لوگوں کا تصور نہیں جاتا۔ ہاں، گیہوں کی، انگور کی جب شراب بنتی تھی تبھی فرما دیا کل مسکرین حرام، جس سے بھی نشہ ہوگا وہ سب حرام۔ سبحان اللہ، بے شک حضور علیہ السلام کی ایک حدیث قیامت تک کو کور کر رہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا نظام رحمت قیامت تک کے لیے۔ اور اپنے آپ پہ رحم کرو، جو لوگ نشہ کرتے ہیں میں ان کو بتا دوں، میرا یقین نہیں ہے تو سائنس سے پوچھ لینا، نشہ کرنے والا جلدی سے نامرد ہوتا ہے، بیوی کے قابل نہیں رہتا۔ نشہ کرنے والا سوچ اور سمجھ کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے، نشہ کرنے والا سماج پر بوجھ بنتا ہے۔ ہاں، جو نشہ کرتا ہے اس کے بچوں کو اسکول میں عزت نہیں ملتی،
لوگ کہتے ہیں نشیڑی کے بچے آ گئے، ان کے بچوں کو جوان ہونے کے بعد اچھے رشتے نہیں ملتے، اس کی بیوی جب وہ کمائے گا نہیں تو برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑتا ہے، اور جہاں برتن جھاڑو یا عورت کوئی کام کے لیے جائے تو لوگوں کی نظر پھر کیسے کیسے اٹھتی ہے، اس کا کوئی تبصرہ کرنے کا موقع نہیں۔ نادان، تو اپنے کڑوے گھونٹ کے لیے، چند نشے کی گولیوں کے لیے، چند نشیلی دواؤں کے لیے پورے خاندان کو تو معاذ اللہ داؤ پہ لگا رہا ہے۔ سوچ تو صحیح، تیرے بوڑھے ماں باپ نے تجھ سے کتنی توقعات کی ہوگی، اور تو جوان ہو کر کے بری صحبت کا شکار ہو کر کے تو نشے میں پڑ گیا۔ نہیں میرے بھائی، آج کی اس محفل غوث الورا میں آپ کو نشے سے نکلنا ہوگا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر نشے سے باہر نکلو، ہر نشے سے باہر نکلو۔ گھمنڈ ہے، اگر نشہ ہے دولت کا اس سے بھی نکلو، شراب کا ہے اس سے بھی نکلو، جوانی کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو، گناہ کا نشہ اس سے ہی باہر نکلو، اللہ اکبر، نسب کے فخر کا نشہ ہے اس سے ہی باہر نکلو، ہر نشے سے باہر نکلو۔ ہمارے یہاں کوئی نشہ جائز نہیں ہے سوائے ایک نشے کے، ہر نشہ حرام ہے، ہر نشہ، بس ایک نشہ ہمارے لیے جائز ہے، اور صرف جائز نہیں ہے بلکہ جان عبادت ہے۔ آؤ ہم اسی نشے کی بات کر لیں۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ وہ نشہ وہ ہے جو بدناموں کو نیک نام کر دیتا ہے، جو گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے، جو بیکار لگانے والوں کو راتوں میں آؤ بکا کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، جو گناہوں کی ہڈیوں کو آباد کرنے والوں کو خدا کھانے کی طرف لاتا ہے۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ جس کو بتا دو تو بتانے والا ابو بکر بن جاتا ہے، اور اگر چھپا لا تو چھپانے والا ان سے قرنی بن جاتا ہے۔ اس نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں، نشہ محبت رسول کہتے ہیں۔ اس نشے کی شان یہ ہے جو نشہ محبت رسول اگر کسی کو چڑھ جاتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، قوموں کا امام بن جاتا ہے، وہ ذلیل نہیں ہوتا، فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، یہ وہ نشہ ہے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ نکلو نشے سے، ہر نشے سے توبہ کرو۔ میں اپنی گفتگو کو اب اختتام کی طرف لے جاؤں، اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ مشکات شریف کی حدیث رہ گئی ہے، اس کو پورا کر لیا جائے، توجہ فرمائیں، دھیان دیں۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، ان کے دلوں میں تمہاری نفرتیں پیدا کرتا ہوں، وہ تم پر مسلط ہو کے ظلم کرتے ہیں۔ اب پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اب حدیث سنو، 1450 سال پہلے کی بات ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آج کے ماحول میں یہی تو بات ہے غیب داں نبی کی، یہ بات ہے غیب داں۔ میں تو حیران ہوں، لوگ آج بھی نبی کے غیب پہ لڑ رہے ہیں، جبکہ لوگوں نے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہے کہ گلیکسی دیکھ رہے ہیں لوگ، ستاروں کی انجمن دیکھ رہے ہیں لوگ، سیارے دیکھ رہے ہیں لوگ۔ میں کہتا ہوں سائنس ترقی کرے گی تو شاید لوگ سارے انکشافات کر لیں گے، لیکن ایک غیب کو سائنس کی ترقی بھی نہیں دیکھ سکتی، اور وہ ہے غیب الغیب، وہ ہے، اور وہ ہے ذات خدا، ہے نا؟ ہر غیب جس پہ پہلے غیب کا اطلاق ہو رہا تھا، لوگ جس پہ لڑ رہے تھے، لوگ تو وہ سب مشینوں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کی کوئی تشریح میں نہیں جاتا، حالانکہ ہمارے غیب کی تعریف کچھ اور ہے، ان کے یہاں کچھ اور ہے۔ حواس خمسہ سے جسے پتہ نہ کیا جا سکے اسے غیب کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے مشینوں کے ذریعے سے، لوگ دیکھ رہے، پیٹ کا بچہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سورہ لقمان میں جس کو کہا گیا تھا کہ پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا، آج تو پیٹ میں کیا ہے وہ بھی معلوم ہو رہا ہے مشینوں کے ذریعے سے۔ حالانکہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، بننے کے بعد نہیں، جس دن نطفہ جائے اسی دن کیا ہے یہ کسی کو نہیں۔ بہرحال چلیں اور بھی تشریحات میں کوئی سائنس کیا، ابھی یہ علم غیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر سن لیں، ہر چیز لوگوں نے دیکھ لی مگر خدا کو کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ میرا نبی اتنا عظیم غیب داں ہے
جس نے آج سے 1450 سال پہلے خدا کو دیکھا ماتھے کی آنکھوں سے، سبحان اللہ ماشاءاللہ اور فرمایا انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اور اس شان سے دیکھا ما زاغ البصر وما طغى، جو خدا کو دیکھ کر فلک نہ جھپکائے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھنا ہے۔ تو جو خدا کو دیکھتا ہے وہ آج کے حالات کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں ان کے دل میں تمہاری نفرتیں ڈال دیتا ہوں جو تم پہ ظلم کرتے، پھر تم کیا کرتے ہو؟ تم گڑ گڑاتے ہو ان کے آگے، ہے نا؟ کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کتنی چاپلوسیاں کرتے ہو، کتنے گڑ گڑاتے ہو۔ 1450 سال پہلے آج کا ماحول بیان ہے، بلکہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر دینداریوں کا لیبل لگا ہے، جن لوگوں کی داڑیاں سفید ہو چکی، جن کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ان کے نمازی ہونے کی نشانی دے رہے، وہ بھی ان کی بولی بول رہے ہیں۔ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، تو قرآن حدیث کہہ رہی ہے تم چاپلوسیاں کرتے ہو، ان کے آگے گڑ گڑاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان کے آگے گڑ گڑانے سے کام نہیں بنے گا، ان کی آگے گڑ گڑانے سے دیکھو اپنے مسائل کا حدیث میں کیسے آ گیا۔ آپ کہتے ہو ہمارا حل، میں نے کہا حدیث میں ہے، حدیث پڑھا کر قرآن حدیث کی طرف رخ کر دیا، حدیث سے تو منہ پھیر بیٹھے، حدیث سے تو منہ، کوئی 4 جملے انگلش کے بول دے ایسے مرعوب ہوتے ہیں، لیکن کوئی حدیث پڑھے اس پہ توجہ نہیں کرتے۔ ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں، جی جی بے شک، ہمارے نبی کا فرمان ہے ہر زبان سیکھو، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اتنے انگریزوں کے غلام ہو کہ 4 جملوں سے متاثر ہوتے اور حضور کا فرمان کوئی پڑھے تو توجہ ہی نہیں۔ بہرحال تو بلکہ اب تو اتنا ظلم بڑھ گیا کہ اب رسول اللہ کی حدیثوں پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے اللہ نے فرمایا تم وہاں گڑ گڑاؤ گے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پھر کیسے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے آگے مت گڑ گڑاؤ، دیکھو حدیث آ رہی ہے، ان کے آگے مت گڑ گڑاؤ، اگر گڑ گڑانا ہے اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، میں تمہارے حالات کو تبدیل کر دوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اب بہت اسی پر گفتگو این ہوتی ہے، گڑ گڑاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، راتوں کو فلمیں مت دیکھو، اپنے گناہوں پر رو، اپنے آپ پر رو، آہو بکا کرو۔ یاد رکھنا کوئی وظیفہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا اللہ کے لیے رونا اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے رونا، اس کے رسول کے لیے رونا، کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ وہ عبادت ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اولیاء کی زندگی دیکھو، صحابہ کی زندگی دیکھو، اب تھوڑا اس پہ توجہ کریں۔ دیکھو سیدنا فاروق اعظم اللہ کے لیے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں اتنا روتے تھے۔ کون ہے یہ فاروق اعظم؟ جن کو دنیا میں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، یہ حضور کے سسر بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا اپنی محفلوں کو عمر کے نام سے زینت دیا کرو۔ آپ سے پوچھتا وہ کیوں رو رہے تھے؟ وہ کیوں رو رہے تھے؟ آپ کہتے مولانا میرے پیر صاحب مجھے جنت میں لے جائیں گے، واللہ تیرے پیر کی جوتیاں میرے سر اور آنکھوں پر، میں کسی کے پیر کا مخالف نہیں، میں تو ہر سنی پیر کی نالین بردار، ان کا نالین بردار ہوں، لیکن آپ سے کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں مولانا پیر صاحب لے جائیں گے، زنا کر کے بھی، شراب پی کے بھی، جوا کھیل کے بھی، مسجدوں کو ویران کر کے بھی تیرا پیر تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اتنا پاورفل پیر۔ اور عمر ابن خطاب کا پیر کون؟ نماز کو لانے والا، قرآن کو لانے والا، خدا کا پتہ بتانے والا، وہ اللہ کے خوف سے روئے۔ اور تو اتنا کہے باز کہ تو کہتے ہیں سٹے کا دھندا کروں گا تو بھی جنت میں جاؤں گا۔ سن لو یہ صرف شیطانی وسوسے ہے، اللہ کا فرمان قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو